ڈائناسٹک پالیٹکس, اور اس پہ اگین ایک ڈس انجینوس آرگیومنٹ کی انہوں نے کہ پی ٹی آئی از ڈفرینٹ. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ پی ٹی آئی کا جو 80% ونر تھا پنجاب کے اندر وہ ڈائنسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم ڈائنسٹی کے خلاف ہیں, وہ خود ہی ڈائنسٹیز کو چوز کر کے پاور میں آئی, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ اس کے سپورٹر بات کریں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں. اسٹرکچرل پرابلم پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی میں ایلیٹ کیپچر کا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور تینوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے ہی اندر ایلیٹس کو کچھ نہ کچھ مراد دیتی ہیں اور ان کی سپورٹ بائی آؤٹ کرتی ہیں, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایلیٹس آپس میں شادی شدہ ہیں, رشتہ دار ہیں. تو اسد عمر صاحب جو پی ٹی آئی میں بیٹھتے ہیں, بلال صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں, ان کے بھائی صاحب باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. اسی طرح جوڈیشری کے اندر ججز ہیں جن کی دونوں سائڈوں پہ شادی ہوئی ہوئی ہے, جو فوجی ہیں, بیوروکریٹس ہیں جن کی تینوں سائڈوں پہ شادی ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ گٹھ بندھن ہے, مہا گٹھ بندھن انڈین الفاظ میں سے کہا جا سکتا ہے, جو کہ الٹیمیٹلی انٹرنلی کمپیٹ کر رہا ہے پاور کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جب ہم کرٹیک کرنے بیٹھتے ہیں تو اگر پی ایم ایل این کا کرٹیک کیا جائے تو ایک پارٹی جو اتنے سالوں سے بات کرتی ہے جمہوریت کی, کانسٹیٹیوشن کی, اس کا یہ حال ہو چکا ہے اتنے سالوں بعد کہ وزیر اعظم بھی ایک ہی خاندان کا اور چیف منسٹر بھی اسی خاندان کا, کہ مطلب کوئی اور لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ حمزہ شہباز پنجاب چلائے اور شہباز شریف پاکستان چلائے, اور اس سے پہلے شہباز شریف پنجاب چلائے اور نواز شریف پاکستان چلائے. اور یہ بات نون لیگیوں کو سپورٹرز کو سمجھنی پڑے گی کہ جو ایمرجنگ مڈل اپر مڈل کلاس ینگر کلاس ہے اس ملک کی, وہ اس بات کو ہیٹ کرتی ہے. میں نے کافی دوستوں سے یہ سوال, بیسک سوال پوچھے پچھلے 2 ہفتوں میں کہ یار آپ عمران خان پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں عمران خان تو مسایا کمپلیکس تو ہے. آئی ایون آسکڈ اے لاٹ آف میرے اپنے جو کزنز ہیں ان سے پوچھا کہ اگر عمران خان کل مر جائے تو تم پی ٹی آئی کو ووٹ دو گے, کہتے نہیں دیں گے, عمران خان کا ووٹ ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں. یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لیے. اسی طرح جب ان سے آپ پوچھیں گے کہ وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے, تو کہتے ہیں بھائی ہم بھٹو اور شریف کو کیوں ووٹ دیں, وہ کیوں بھائی ان کے منہ میں جو ہے وہ سونے کا نوالے ڈالے گئے اور وہ آج لیڈر بن گئے, کیوں ہم ان کو ووٹ دیں, رائٹ. سو اٹس اے پرابلم, اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو گریپل ود دیٹ ایز اے سوسائٹی. اس وقت جس موڈ پہ ہم کھڑے ہیں, آئی تھنک اٹس دا موسٹ سیریس 1971 کے بعد سے نیشنل کوہیژن کو سب سے بگیسٹ تھریٹ ہے اس وقت, کیونکہ آپ انٹرنلی ڈیوائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور یہ ڈیوائڈ رکے گا نہیں, اور یہ ایک اسپن آؤٹ ہوگا, میوٹیٹ ہوگا, میٹاسٹاسائز ہوگا. اینڈ آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ ان دیٹ, میں بلال سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل میک اپ کے اندر ان تینوں پارٹی کا ہونا ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے پاکستان کو کانسٹیٹیوشن دی, 18th امینڈمنٹ دی, فیڈریشن کو اسٹرانگ کیا مشرف کے زمانے کے بعد, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا, جسے بلال احساس کہتے رہتے ہیں, اور میری ان سے کافی دفعہ ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے کہ کم از کم کہہ دیا کرو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یہ, اور بہت اچھی بات ہے پی ایم ایل این نے اس کو آگے بڑھایا, پی ٹی آئی اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے گئی, اپلاز اینڈ کوڈوز فار دیٹ. پی ایم ایل این جو ہے بہت زبردست ہے بگ پبلک انفراسٹرکچر کے لیے جس کی ہمیں ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. تو پاور کرائسس کا پی ٹی آئی نے اکنامی میں, بلال نے صحیح کہا, انہوں نے ایک پیوٹ کی ایکسپورٹس کی طرف, آئی ٹی کی طرف, ٹیک کی طرف, فیوچر کی طرف دیکھا, ایک نئی کلاس کو انگیج کیا پالیٹکس کے اندر, وہ بہت ضروری ہے. اس کا ڈس انفرینچائز ہونا از ناٹ گڈ فار دا فیڈریشن. مسئلہ اس وقت یہ آ چکا ہے کہ ان تینوں پارٹیز کے اندر, ہم صرف ڈیموکریٹک فنکشن کی بات کریں, جوڈیشری اور آرمی پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ان تینوں پارٹیز کے اندر ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ ون آف دا پلیئرز ہیز بیسکلی سگنلڈ ان دا لاسٹ 2 weeks اور 3 weeks کہ اگر میں ڈیموکریٹکلی ہار جاؤں, ایز فلاڈ ایز دیٹ پروسیس مائٹ بی, میں چیس بورڈ الٹ دوں گا, اور کانسٹیٹیوشن کی ماں بہن کچھ فرق نہیں پڑتا, مائی وے اور دا ہائی وے. دیٹس ویری ڈینجرس. وہ ڈینجرس اس لیے, اینڈ آئی ول کنکلوڈ آن دس, کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ فوج اپنے انسٹیٹیوشن کو گارڈ کرتی ہے. تو جب پرائم منسٹر صاحب نے, میرے نزدیک کانسٹیٹیوشن ان کا حق تھا کہ وہ کہیں کہ فیض مجھے رکھنا ہے DGISI, ایون دو آئی ڈونٹ لائک دا گائے, لیکن ان کا حق تھا, ان کو پش بیک دیا فوج نے ایز این انسٹیٹیوشن, رائٹ. اٹ گارڈیڈ اٹس اون پروسیسز, اسٹرکچرز, پرنسپلز ویری افیکٹولی. مشرف کے زمانے کے بعد سے سپریم کورٹ ایز اے سپیریئر جوڈیشری, ڈاکٹر الہان نیاز نے اس پہ بہت زبردست ریسرچ کی ہے, اس نے اپنا جو ہے کور انفلوئنس گارڈ کرنے کی بہت زبردست کوشش کی اور سکسیڈ ہوئے اس کے اندر, which is why they were able to do what they did 2 weeks ago in my view as well. تیسرا جو فنڈامنٹل پلر ہے اس ریاست کا, پارلیمان,
وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ انہوں نے کس رولز کے تحت اندر میں لڑائی کرنی ہے اور کس رولز کے تحت جب ان کی جو ہے انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی انکروچ کی جا رہی ہے, ان کو ویکن کیا جا رہا ہے, تو وہ آپس میں ایک ساتھ آ کے کس طرح سروائیو کریں گے. یہ بات شروع ہوئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر, جسے عمران خان صاحب مکمکہ کہتے ہیں. میرے نزدیک بہت زبردست مکمکہ تھا, لیکن دی انسرشن آف پی ٹی آئی ایز اے تھرڈ فورس اور اس کا ریفیوزل ٹو انگیج, یعنی کہ ایک, اینڈ دس از مائی فائنل پوائنٹ, کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان وہ کہتا ہے کہ میں طالبان سے ہاتھ ملا لوں گا لیکن شریفوں سے اور بھٹو سے نہیں ملاؤں گا. بہت ڈینجرس بات ہے, لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اس جمہوریت میں جہاں, چلے مان لے 2018 کا الیکشن فری تھا تو 70% ووٹ آپ کے اگینسٹ پڑا ہے اس الیکشن میں, لیکن آپ ان لوگوں کی, اس ووٹر کے لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ہاتھ ملاؤں گا بھی نہیں, لیکن میں طالبان سے ملا لوں گا جس نے پاکستان کے شہریوں کو APS میں مارا.